اردو میں آغاز اور ارتقاء کو دیکھتے ہیں تو اردو میں نثر فورٹ ولیم کالج سے پہلے بھی لکھی گئی. فورٹ ولیم کالج جب بنایا گیا تو فورٹ ولیم کالج کے اندر بھی لکھی گئی, اور فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی نثر لکھی گئی. ظاہر ہے کہ وہ نثر جو ہے وہ فارسی کے اسلوب کے زیر اثر تھی, اور فارسی تراکیب بہت زیادہ تھی اس نثر میں, اور پھر دکن میں بھی نثر لکھی گئی جیسا کہ ملا وجہی کی سبرس کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں. تو 19ویں صدی میں فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی تصنیف و ترجمے کا کام ہو رہا تھا, یعنی متعدد لکھنے والے ایسے تھے جو اپنے ذوق اور شوق کے تحت جو ہے وہ لکھ رہے تھے, تصنیف و تالیف کے کام سے جڑے ہوئے تھے. کالج سے باہر کے ادیبوں اور نثر نگاروں پر کوئی پابندی نہ تھی اور نہ ان کو سادہ لکھنے کی ہدایت تھی. یعنی فورٹ ولیم کالج کے اندر تو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ ایسی نثر لکھنی ہے جو سادہ ہو, جو سلیس ہو, اور بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ جو کلونیل ایرا میں نو آبادیاتی دور میں برطانوی سپاہی تھے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ یہاں کے کلچر سے واقف ہوتے, اور ظاہر ہے کہ کسی بھی خطے کے کلچر سے واقف ہونے کے لیے, وے آف لائف سے واقف ہونے کے لیے, معاشرت سے واقف ہونے کے لیے, کسی بھی قوم کے مائنڈ سیٹ سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کی زبانیں سیکھی جائیں, اور اگر کوئی بڑی رابطے کی زبان ہے تو اسے سیکھا جائے. تو ظاہر ہے کہ اس دور میں اردو ایک لنگوا فرانکا تھی, ایک بڑی رابطے کی زبان تھی. سو اردو کو سیکھنا انگریزوں کے لیے ضروری تھا, اور ان کے جو مقاصد تھے, ان کے جو اہداف تھے, ان کی تکمیل بھی تب ہی ممکن ہو سکتی تھی جب وہ اردو سیکھ لیتے. تو ظاہر ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں تو ایک نقطۂ نظر, مخصوص نقطۂ نظر تھا جس کو پیش نظر رکھ کر, جس کو سامنے رکھ کر نثر کا کام کروایا گیا. لیکن کالج سے باہر تو کوئی ایسی پابندی نہیں تھی, کوئی ایسی قدغن نہیں تھی کہ کالج کے باہر بیٹھا ہوا کوئی بھی مصنف جو ہے وہ کسی خاص ڈائریکشن کے تحت نثر لکھے. کالج سے باہر کے ادیب اور نثر نگار اپنی پسند اور ذوق و ضرورت کے مطابق سادہ اور مرصع دونوں اسالیب میں لکھتے تھے, یعنی سادہ اسلوب میں بھی نثر لکھتے تھے اور مرصع اسلوب میں بھی نثر لکھتے تھے. تو جو اس دور کا چلن تھا اس دور کے مطابق بھی نثر لکھتے تھے, یعنی مفرس تراکیب فارسی کے انداز میں جس میں فارسی کی بھرمار ہوتی تھی, یا مقفع و مسجع نثر لکھی جاتی تھی. سو فورٹ ولیم کالج کے باہر یہ دونوں طرح کے رجحان دیکھنے کو ملتے ہیں. 19ویں صدی کے اوائل کا زمانہ وہ ہے جب مغلیہ سلطنت کے اقبال کا ستارہ گردش میں آنے لگا, انگریزوں کا تسلط بڑھتا جا رہا تھا. ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد پیدا ہونے والی تہذیبی اور ثقافتی صورتحال اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی تھی. اس تہذیبی اور ثقافتی صورتحال اور معاشرتی ظاہرداری, تکلف, بناوٹ اور آرائش کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس دور کے بنیادی عناصر کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. کیا مطلب جو ہے وہ ظاہری سطح پر ایک تکلف کی صورتحال تھی, ایک بناوٹ کی صورتحال تھی, ایک مصنوعی سا ثقافتی منظرنامہ تھا جو اس وقت آرائشی انداز میں ابھر کر سامنے آیا تھا. اس عہد میں بجھنے سے پہلے اس تہذیب کے چراغ کی لو بہت تیز ہو گئی تھی. کون سی تہذیب؟ ظاہر ہے کہ وہی جسے ہم مغلیہ تہذیب کہتے ہیں. اردو نثر اسی تہذیب کی زائدہ اور پروردہ ہے. اس عہد کی نثر پر اس عہد کے گہرے نقوش مرتسم ہیں. ظاہر ہے کہ جو دور ہوتا ہے اس دور کی رہتل کے, اس دور کے مائنڈ سیٹ کے, اس دور کے تھنکنگ پروسیس کے, اس دور کی روایات کے, اس دور کی اقدار کے اثرات تو وہاں کے
लिखने वालों के ज़हन फिक्र पर अपने असरात मुरतब करते ही है। सो उस दौर में भी लिखने वालों पर उस दौर की जो मजमूई सूरत हाल थी उसके असरात बहरहाल जो है वो तख्लीकी सतह पर और तसनीफ़ व तालीफात में देखने को मिलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर भी सादा नस्र निगारी को फरोग हुआ था। उस अहद में हालात तेजी से बदलने लगे थे। प्रेस और छापा खानों का क़याम और अंग्रेजी उलूम से वाकफियत के नतीजे में उर्दू नस्र आज खुद सादगी, सलासत और सफाई की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगी थी। यानी प्रेस और छापा खानों का क़याम अमल में आ गया था। वो इसलिए कि नौआबादियाती दौर में अंग्रेजों ने बहुत सारी यहाँ नई चीजें जो हैं इस खित्ते में, इस मुआशरत में इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो नई चीजों में जाहिर है टेलीग्राफ का महकमा था, उस दौर में प्रेस का महकमा था, यानी छापे खाने का महकमा था, रेल का महकमा था, और कई ऐसे जो हैं महकमे थे जो अंग्रेजों ने जाहिर है कि इस खित्ते में नौ आबादियाती दौर में मुतारिफ करवाए थे। कदीम और जदीद की कशमकश, यानी एक तरफ कदीम जिंदगी थी तो दूसरी तरफ नौआबादियाती दौर में अंग्रेजों के इस खित्ते में आने से एक जदीद जिंदगी थी। तो कदीम और जदीद की आपस में कशमकश एक लिहाज से जो है वो देखने को मिलती है। कदीम और जदीद की कशमकश में मुसज्जा पुर इस्तारा उसलूब का पलड़ा उस सदी के रुबा अव्वल में तो भारी रहता है, लेकिन दूसरे रुबे यानी दूसरे 10 साल से सादगी, सलासत का पल्ला झुकता हुआ नजर आता है। 1822 में उर्दू का पहला अखबार कलकत्ते से निकलना शुरू हुआ था। 1822 में उर्दू का पहला अखबार कलकत्ते से निकलना शुरू हुआ था। 1822 उर्दू का पहला अखबार कलकत्ते से निकलना शुरू हुआ था। फिर उसके बाद कई मताबे कानपुर, लखनऊ और कलकत्ते में कायम हुए। फिर उसके बाद कई मताबे, कई प्रिंटिंग प्रेस कानपुर, लखनऊ और कलकत्ते में कायम हुए थे। कलकत्ते से जामे जहां नुमा के बाद कलकत्ते से जामे जहां नुमा के बाद दिल्ली और लखनऊ से भी अखबारात निकलने लगे थे, यानी अखबारात शाये होने लगे थे। और 1836 में उर्दू सरकारी दफातर और अदालतों की जबान हो गई थी। 1836 में उर्दू सरकारी दफातर और अदालतों की जबान हो गई थी। इन तमाम बातों ने मिल मिलाकर सादा नस्र निगारी के फरोग में हिस्सा लिया था। उसी जमाने में मौलवी मोहम्मद इस्माइल देहलवी और मौलवी सैयद अहमद देहलवी के मानने वालों ने तबलीग इस्लाम के लिए मुतअद्दिद कुतुब व रसाइल आसान और आम फहम जबान में लिखे थे। मौलवी मोहम्मद इस्माइल देहलवी और मौलवी सैयद अहमद देहलवी के मानने वालों ने तबलीग इस्लाम के लिए मुतअद्दिद कुतुब व रसाइल आसान और आम फहम जबान में लिखे थे। मुक़ल्लिदीन हजरात, जो तकलीद करने वाले हजरात मुराद है, मुक़ल्लिदीन हजरात से उन उलमा का तसादुम भी हुआ था और मनाजरे की नौबत भी आई थी। उनके जवाब में रसाइल लिखे गए थे। इस चीज ने सादा नस्र निगारी को आगे बढ़ाया था और पुरतकल्लुफ और रंगीन नस्र के असरात को खत्म या कम किया था। फिर दिल्ली कॉलेज और मास्टर रामचंद्र की कोशिशों के नतीजे में मकाला निगारी को फरोग और रिवाज हुआ था। मास्टर रामचंद्र की कोशिशों के नतीजे में मकाला निगारी को फरोग और रिवाज हुआ था और मुख्तलिफ उलूम फनून पर सादा और गैर आरास्ता उसलूब में कई किताबें लिखी गई थी। उन किताबों में रंगीन और पुर इस्तारा मुकफ़ा मुसज्जा उसलूब का मौका न था, इसलिए उस सदी के निस्फ अव्वल के बाद मुरस्सा नस्र की रिवायत कमजोर पड़ती गई और बिलाखिर सर सैयद की मुनज़्ज़म कोशिशों से
یہ غیر مقبول اور ناپسندیدہ ٹھہری۔ 18ویں صدی میں فورٹ ولیم کالج سے مرزا غالب تک مرصع نثر کے نمونے اور اس کے اثرات مختلف قسم کی تحریروں میں نظر آتے ہیں۔ 18ویں صدی میں فورٹ ولیم کالج سے مرزا اسد اللہ خان غالب تک مرصع نثر کے نمونے اور اس کے اثرات مختلف قسم کی تحریروں میں نظر آتے ہیں۔ ایک طرف داستانوں کی نثر پر اس کے اثرات ہیں تو دوسری طرف دیباچوں اور تقاریض کی نثر پر۔ تقاریض کہتے ہیں جب ایک دوست دوسرے دوست کی کتاب کا پریفیس لکھتا ہے تو اسے تقریض کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ لکھے تو وہ تقاریض کہلاتی ہیں۔ تو دوسری طرف دیباچہ بھی پریفیس ہی ہوتا ہے، کتاب کا تعارف نامہ ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف دیباچوں اور تقاریض کی نثر پر پھر خطوط اور اخبارات کی زبان پر بھی اس کی چھاپ نظر آتی تھی۔ اخباروں کی زبان کا غالب رجحان ابتدا ہی سے سادگی کی طرف تھا، لیکن اخباروں کے کالم نویس اور صحافی بعض اوقات اپنی زبان کو داستانی رنگ میں رنگ دیتے تھے، یعنی وہ مبالغہ، تشبیہ، استعارہ اور مکفہ فکروں کے سہارے اپنی رپورٹ اور واقعہ نگاری کو دلچسپ، ڈرامائی اور پرکشش بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ عبارت آرائی اور مرصع کاری کے اثرات اتنے قوی تھے کہ سر سید احمد خان نے آثار السنادید کی طبع اول کی عبارت امام بخش صہبائی سے لکھوائی تھی۔ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب آثار السنادید کی طبع اول یعنی پہلے ایڈیشن کی عبارت امام بخش صہبائی سے لکھوائی تھی، جس کی زبان نہایت پرتکلف اور بھاری بھرکم ہے۔ اس عہد کی مختلف قسم کی تحریروں کا جائزہ لینے سے اس دور کے مجموعی طرز تحریر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ داستانیں بھی اس دور میں ظاہر ہے لکھی گئیں، اور دیکھیے جب ہم دیکھتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے باہر بھی 20 چھوٹی بڑی داستانیں لکھی گئیں اور فورٹ ولیم کالج کے اندر بھی داستانیں لکھوائی گئیں۔ بعضوں کی یعنی داستانوں کی نثر سادہ اور سلیس اور غیر آراستہ ہے، تو بعضوں کی مرصع اور رنگین ہے۔ ایسی داستانیں بھی ہیں جن میں سادگی اور پرکاری، سلاست اور مرصع کاری باہم آمیز ہو گئی ہے۔ بعض داستانوں میں بعض مقامات پر مقفع فکروں، مسجع جملوں اور پر استعارہ عبارتوں سے نثر کی شگفتگی اور روانی مجروح نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے، اور بعض داستانوں میں ان کی وجہ سے ثقالت اور غرابت، پیچیدگی اور بھدے پن کا احساس ہوتا ہے، یعنی ثقیل ہو جاتی ہے، نامانوس ہو جاتی ہے نثر۔ اس عہد کی تمام داستانوں کا تو ظاہر ہے کہ یہاں جائزہ لیا بھی نہیں جا سکتا، لیکن چیدہ داستانوں کو نمونے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جسے مشت نمونہ از خروارے کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے رانی کیتکی کی کہانی ایک داستان لکھی گئی اسی دور میں، اور یہ فورٹ ولیم کالج کے باہر لکھی جانے والی داستانوں میں سے ایک ہے۔ یعنی بہت ساری کتابیں فورٹ ولیم کالج کے اندر لکھوائی گئیں۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ وغیرہ جو ہیں ظاہر ہے وہ یہ کام کروا رہے تھے، اور جو فورٹ ولیم کالج کے باہر لکھی گئیں ان میں رانی کیتکی کی کہانی داستان ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف کا نام ہے انشاء اللہ خان انشا۔ رانی کیتکی کی کہانی یہ داستان تبازات داستان ہے، اور یہ انشاء اللہ خان انشا نے اختصار کے ساتھ لکھی، جو غالباً 1803 میں انہوں نے مکمل کی تھی۔ مصنف نے یہ داستان اپنی طبائی
तख्लीकी कुव्वत, जबान दानी और कुव्वत इजहार का करिश्मा दिखाने के लिए लिखी थी। मज़कूरा दास्तान रानी केतकी की कहानी के उसलूब पर इंशाउल्लाह खां इंशा के मिजाज की वही शोबदाबाजी गालिब है जो उनकी दूसरी तहरीरों में मिलती है। मज़कूरा किताब में वो एक मदारी की तरह खेल तमाशे दिखाकर और अजीब व गरीब करतबबाजियों की नुमाइश करके लोगों को हैरत में डाल देना चाहते हैं। इंशाउल्लाह खां इंशा की गरज ये है, गायत ये है कि लोग उनकी जौदत तबा, जबान दानी और हुनरमंदी के कायल हो जाएं, यानी उनको बड़ा तख्लीक कार मान लें। रानी केतकी की कहानी की तसनीफ के मुतल्लिक खुद इंशाउल्लाह खां इंशा ने लिखा है, कोट, एक दिन बैठे बैठे ये बात ध्यान में चढ़ आई कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पट ना मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप से खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ इसके बीच ना हो, यानी बाहर की जबानों के अल्फाज इसके अंदर ना आए, सिर्फ मकामी अल्फाज इसके अंदर आए। ये उनकी बुनियादी नीयत थी कि मैं एक ऐसी दास्तान लिखूं जिसमें सिर्फ जो है सब कॉन्टिनेंट के में खास तौर से उर्दू यानी हिंदवी, उस जाहिर है इसे ही कहा जाता था उस दौर तक, तो इसमें सिर्फ जो है वो हिंदवी ही के अल्फाज हों यानी उर्दू ही के अल्फाज हों और किसी जबान का कोई लफ्ज जो है इसमें ना आए। ये इनका बुनियादी इद्दा था। इंशाअल्लाह खां इंशा ने अपने लिए ऐसा अनोखा, नादिर और दुश्वार रास्ता मुंतखब किया था जिस पर चलने का एजाज सिर्फ उन्हीं को हासिल हो सके। मज़कूरा दास्तान की जबान अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों जबानों के अल्फाज से यकसर पाक है। ना इसमें अरबी के अल्फाज हैं, ना इसमें फारसी के अल्फाज हैं, ना इसमें संस्कृत के अल्फाज हैं, और इसमें गुवारी और देहाती बोली के अल्फाज से भी इज्तिनाब किया गया है। इस एतबार से रानी केतकी की कहानी उस अहद की एक अजीब व गरीब नसरी तसनीफ है, नसरी किताब है। इस पर फारसियत का असर बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि अरबी और फारसी के अल्फाजों तराकी बिल्कुल इस किताब में इस्तेमाल नहीं हुए। रानी केतकी की कहानी की नस्र और किस्से पर मकामी अनासिर और असरात की छाप मिलती है, लेकिन तमाम सादगी के बावजूद रानी केतकी की कहानी की नस्र सादा नहीं कही जा सकती है। इंशाअल्लाह खां इंशा ने इसमें अपनी फितरी शौकी और खलंडरेपन का मुजाहरा किया है। यह हकीकत है कि अल्फाज का तिलिस्म बांधने और कारी को मरूब व मुतहय्यर करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है और इस कोशिश में वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह खां इंशा की नस्र उस मुआशरे के मजाक और मिजाज के खिलाफ भी है। वो मुआशरा, उस मुआशरे के लिखने वाले, उस मुआशरे के पढ़ने वाले अरबी और फारसी के अल्फाज पर वारफ्ता होते थे, उनके मिजाज का हिस्सा थी अरबी और फारसी। रानी केतकी की कहानी दास्तान में इंशाअल्लाह खां इंशा ने फारसी उसलूब और अपने अहद के मजाक और मिजाज के मुताबिक मुकफ़ा इबारतें भी लिखी है, यानी जिन में कवाफी का एहतमाम किया गया है। बाज मकामात पर उनसे इबारत में खुश आहंगी पैदा हो गई है। मसलन देखिए, उनके औभार के दिनों का सुहानापन और चाल ढाल का इछन बिछन, उठती हुई कोंपल की फबन और मुखड़े का गदराया हुआ जौबन जैसे बड़े तड़के और हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरण निकल आती है, यही रूप था। लेकिन इंशाअल्लाह खां इंशा की शोख मिजाजी और तबीयत के अदम एतदाल के सबब देर तक ये तवाजुन कायम नहीं रहता। कभी कभी वो कवाफी की तकरार से ऐसी झनकार पैदा कर देते हैं कि कान के पर्दे फट जाते हैं। बामहन जो सब
घड़ी देखकर हड़बड़ी से क्या था उस पर बड़ी कड़ी पड़ी। रियायत लफ्जी का शौक भी इंशाअल्लाह खां इंशा को खूब है। रियायत लफ्जी का शौक भी इंशाअल्लाह खां इंशा को खूब है, और जब भी मौका मिलता है वो अपने दौर के मजाक और मिजाज की तस्कीन का सामान मुहैया करते हैं। तशबीहात और इस्तारात के इस्तेमाल से भी इंशाअल्लाह खां इंशा अपनी नस्र को मुज़य्यन और आरास्ता करने की कोशिश करते हैं, अपनी नस्ल की तज़यीन और आराइश करते हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी अपने एक मकाले इंशा व कतील की नसरी खिदमात का तहजीबी पस मंज़र में लिखते हैं, कोट, डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी अपने मकाले इंशा व कतील की नसरी खिदमात का तहजीबी पस मंज़र में लिखते हैं। इंशा व कतील की नसरी खिदमात का तहजीबी पस मंज़र, ये मकाला डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी का है। डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी अपने इस मकाले में लिखते हैं, कोट, इंशाअल्लाह खां इंशा के अहद में नस्र में भी शायरी की जाती थी। मुआशरे के मजाक में तकल्लुफ़ व तसन्नो घर बना रहा था, चुनाचे वो इस दास्तान में अपनी सादगी के बावजूद तसन्नो और तकल्लुफ़ से छुटकारा नहीं हासिल कर सके। मुकफ़ा इबारत लिखने का शौक़ उन्हें बार बार अपनी तरफ खींचता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो कवाफ़ी की दूसरे लोगों की तरह भरमार नहीं करते और इसे हस्बे मौका इबारत में तरन्नुम और खुश आहंगी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो फनकार जो उस अहद का सबसे नुमाइंदा फनकार कहा जा सकता है, अपनी इस दास्तान में यानी रानी केतकी की कहानी में सादा गोई के इल्तिज़ाम के बावजूद खुश आहंगी की खातिर मुख्तलिफ वसीलों के इस्तेमाल पर खुद को मजबूर पाता है। कभी कभी ये खुश आहंगी तवाबे की शक्ल में रूनुमा होती है, मसलन रूप अनूप, लपेट सपेट, लौट पोट, धूम धड़ाका, चाओ चोच वगैरह, और कभी अपने अहद के मजाक का लिहाज करते हुए अशआर का सहारा लेता है। खुलासा कलाम ये है कि रानी केतकी की कहानी की नस्र अपनी तमाम तर सादगी, सलासत और मकामियत के बावजूद तकल्लुफ़ और रंगीनी से पाक नहीं है। मुरस्सा और रंगीन उसलूब का जो उस दौर में मरगूब व मकबूल था, असर इतना ज़्यादा था, इतना कवी था कि फोर्ट विलियम कॉलेज के सादा नस्र लिखने वालों से लेकर इंशाअल्लाह खां इंशा तक सब इसी से मुतासिर हुए और सब की नस्र पर उसकी कुछ ना कुछ छाप पड़ी। रानी केतकी की कहानी की नस्र फारसियत के असर से इस तौर पर बच जाती है कि इसमें अरबी और फारसी के अल्फाजों तराकीब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुए हैं, लेकिन सनाए और बदाए के इस्तेमाल और मुकफ़ा निगारी के मामले में इस दास्तान की नस्र उस अहद की उमूमी नस्र से मुख्तलिफ नहीं है। इसमें कवाफ़ी का एहतमाम किया गया है, इसमें नस्र को ज़िबाइश करके पेश किया गया है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा की लिखी हुई दास्तान है, और डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी ने जो मकाला लिखा और उस मकाले में इंशा की नस्र के बारे में अपनी राय दी, उस मकाले का उन्वान इंशा व कतील की नस्री खिदमात का तहजीबी पस मंज़र है। बुनियादी बात यह है कि उस दौर में जो भी नस्र लिखी गई, जाहिर है कि उस दौर की नस्र पर एक जो रिवायत चली आ रही थी फारसी आमेज लिखने की, नस्र लिखने की, उस रिवायत से दामन बचाना बहुत मुश्किल था। वो रिवायत इतनी मजबूत थी, इतनी तवाना थी कि उससे बच निकलना बहरहाल जो है वो नामुमकिन था। सो वो सारी सूरत हाल जो है वो इनके यहाँ भी, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा के यहाँ भी देखने को मिलती है।
اچھا، اس دور کی چند اور داستانیں بھی ہیں. اس عہد میں فسانہ عجائب سے پہلے چند ایسی داستانیں ملتی ہیں. فسانہ عجائب سے پہلے رانی کیتکی کی کہانی کی تو بات ہو گئی. فسانہ عجائب سے پہلے چند ایسی داستانیں ملتی ہیں جن کو فسانہ عجائب کی پیش رو داستانوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، یعنی جنہیں فسانہ عجائب سے پہلے کی داستانیں کہا جا سکتا ہے. گلشن نو بہار اور نو رتن، یہ دونوں داستانیں شیخ محمد بخش مہجور کی ہیں. گلشن نو بہار، گلشن نو بہار اور نو رتن، یہ دونوں داستانیں شیخ محمد بخش مہجور کی ہیں. شیخ محمد بخش مہجور کی ہیں، جو بالترتیب 1805 یعنی گلشن نو بہار 1805 میں شائع ہوئی تھی اور 1814 میں نو رتن لکھی گئی تھی. ان دونوں داستانوں کی زبان بھی بہت پرتکلف اور فارسی آمیز اسلوب کی حامل ہے. شیخ محمد بخش مہجور نے دیباچے میں شیخ محمد بخش مہجور نے دیباچے میں خود یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے یہ قصہ بطرز نو مرصع لکھا تھا، وہ اس لیے تاکہ وہ مشہور ہو جائیں. اس کے علاوہ قصہ گل و صنوبر، یہ ایک اور کتاب ہے، داستان ہے قصہ گل و صنوبر، یہ 1837 میں لکھی گئی تھی. نیم چند کھتری کی داستان ہے جو فارسی داستان کا ترجمہ ہے. قصہ گل و صنوبر 1837 میں لکھی گئی تھی. یہ داستان نیم چند کھتری کی داستان ہے جو فارسی داستان کا ترجمہ ہے. قصہ اگر و گل کے مصنف ناصر بتائے جاتے ہیں. قصہ اگر و گل کے مصنف ناصر بتائے جاتے ہیں. فسانہ اعجاز، فسانہ اعجاز 1842 میں 1842، فسانہ اعجاز 1842 میں فسانہ اعجاز نام کی داستان مرزا رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب کے جواب میں لکھی گئی تھی، جس کے مصنف عابد علی خان ہیں. فسانہ اعجاز مرزا رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب کے جواب میں لکھی گئی تھی 1842 میں. فسانہ اعجاز کے مصنف عابد علی خان ہیں. اس میں مرزا سرور کے یعنی مرزا رجب علی بیگ سرور کے مقفع اسلوب کی پیروی کی گئی ہے. ان قصوں کے علاوہ اس عہد میں 20 داستانیں لکھی گئیں جن پر مقفع نگاری اور مرصع کاری کے گہرے اثرات ملتے ہیں، لیکن ان سب کا علیحدہ علیحدہ اگر ہم مطالعہ کریں، تجزیہ کریں، تو کئی ایک نشستوں کی ضرورت پیش آئے گی. اس لیے صرف فسانہ عجائب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رجب علی بیگ سرور اس کے مصنف ہیں فسانہ عجائب کے. فسانہ عجائب مقفع و مسجع نثر میں لکھی ہوئی سب سے اہم کتاب ہے. اسے مرزا رجب علی بیگ سرور نے 1824 میں لکھا تھا. مرزا رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو 1824 میں لکھا تھا، اور اس کے جواب میں فسانہ اعجاز عابد علی خان نے 1842 میں لکھی تھی. اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ نیم چند کھتری کی ایک داستان گل و صنوبر 1837 میں لکھی گئی تھی. اور اس سے بھی پہلے جو ہے وہ شیخ محمد بخش مہجور کی 2 داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں. گلشن نو بہار 1805 میں لکھی گئی تھی اور نو رتن 1814 میں لکھی گئی تھی. فسانہ عجائب جو ہے رجب علی بیگ سرور کی داستان 1824 میں لکھی گئی تھی. رجب علی بیگ سرور نے اپنی داستان کے علاوہ کئی داستانیں اور بھی لکھیں، اپنی اس داستان کے علاوہ یعنی فسانہ عجائب کے علاوہ، لیکن جو شہرت اور مقبولیت فسانہ عجائب کو نصیب ہوئی وہ کسی اور داستان کو نصیب نہ ہوئی. یعنی ایک ہی مصنف مرزا رجب علی بیگ سرور، انہوں نے ایک سے زیادہ داستانیں لکھیں، لیکن جس داستان کو شہرت نصیب ہوئی وہ فسانہ عجائب ہے اور 1824 میں لکھی گئی تھی. سرور نے
अपनी इस दास्तान की वजह तालीफ लिखते हुए मीर अमन देहलवी पर चोटें भी की हैं। मीर अमन देहलवी बागो बहार वाले, जिनकी दास्तान बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर लिखी गई थी, मिर्जा रजब अली बेग सरूर ने मीर अहमद देहलवी पर चोटें भी की हैं और अपनी जबान दानी का जिक्र भी किया है। यानी मुझे जबान पर महारत हासिल है, इसका जिक्र भी किया है। अब हम एक इक्तिबास देख लेते हैं फसाना अजायब में से। फसाना अजायब रजब अली बेग सरूर 1824 में ये लिखी गई दास्तान है, नसरी दास्तान है, प्रोज में लिखी गई है और इसकी एडिटिंग की है रशीद हसन खां साहब ने, रशीद हसन खां। अब हम फसाना अजायब में से रजब अली बेग सरूर का एक इक्तिबास देखते हैं। अगरचे इस हेज मीर्ज को ये यारा नहीं कि दावा उर्दू जुबान पर लाए या इस अफसाने को बनज़रे नस्सारी किसी को सुनाए। नस्सारी नस्र से है। अगर शाह जहान आबाद के मस्किने अहले जबान कभी बैतुस सल्तनत हिंदुस्तान था, बैतुस सल्तनत हिंदुस्तान था, वहां चंदे बूदोबाश करता, फसीहतों को तलाश करता, उनसे तहसीले ला हासिल होती तो शायद इस जबान की कैफियत हासिल होती। जैसा कि मीर अमन साहिब ने किस्सा चहार दरवेश का बागो बहार नाम रख के खार खाया है, बखेड़ा मचाया है कि हम लोगों के दहन हिस्से में ये जबान आई है, मगर बनिस्बत मौलिफ अव्वल अता हुसैन खां के 100 जगह मुंह की खाई है, 100 जगह मुंह की खाई है, 100 जगह मुंह की खाई है। लिखा तो है कि हम दिल्ली के रोड़े हैं, पर मुहावरों के हाथ पांव तोड़े हैं। पत्थर पड़े ऐसी समझ पर, यही ख्याल इंसान का खाम होता है, मुफ्त में नेक बदनाम होता है। बशर को दावा कब सजावार है, कामिलों को बेहुदा गोई से इनकार बल्कि नंगेयार है। मुश्क आनिस्त के खुद बबूयद न के अत्तार गुयद, ये वही मसल सुनने में आई कि अपने मुंह से धन्ना भाई। ये वही मसल सुनने में आई कि अपने मुंह से धन्ना भाई। रजब अली बेग सरूर, मिर्जा रजब अली बेग सरूर का सिने पैदाइश अंदरूनी शहादतों की बिना पर 1785 ईस्वी 1200 हिजरी कयास किया गया है। 1785 ईस्वी 1200 हिजरी कयास किया गया है। वो लखनऊ से ताल्लुक रखते थे। रजब अली बेग सरूर की तालीम और तरबियत उनके दौर के रिवाज के मुताबिक हुई थी और उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू पढ़ी थी। मौसीकी, इल्म नुजूम, इल्म खत्ताती, सिपाहगरी के फन में मिर्जा रजब अली बेग सरूर के ज़माने के मकबूल फन थे और जाहिर है इनसे भी उनको किसी हद तक शगफ था। मौसीकी और इल्म नुजूम से सुरूर, मिर्जा रजब अली बेग सरूर के लगाव का अंदाजा उनकी तहरीरों से होता है। यानी उन्हें मौसीकी से भी लगाव था और इल्म नुजूम से भी लगाव था, जिनमें उन उलूम की मखसूस इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं। तज़किरा नवीस भी मौसीकी और खत्ताती में उनकी महारत का जिक्र करते हैं। यानी तज़किरा नवीस लिखते हैं कि उनको महारत थी मौसीकी में, उनको महारत थी खत्ताती में। अब आप देखिए सरूर की जिंदगी के इब्तदाई हालात का तो कुछ इस तरह से मालूम पड़ता है। सरूर का बचपन, मिर्जा रजब अली बेग सरूर का बचपन और उनकी जवानी नवाब आसिफुद्दौला 1775 ईस्वी 1797 ईस्वी, नवाब आसिफुद्दौला 1775 ईस्वी 1797
ईस्वी 1797, 1775 टू 1797, और नवाब सादत अली खां 1789 टू 1814, 1798 ईस्वी और 1814 ईस्वी के अदवार में बसर हुई थी। मिर्जा रजब अली बेग सुरूर की तहरीरों और ख़ास तौर से उनके ख़तों के हवाले से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी जवानी ऐशो आराम से बसर की थी, लेकिन मिर्जा रजब अली बेग सुरूर की ज़िंदगी का ये चैन, ये आराम उस दिन रुखसत हो गया था जब गाज़ीउद्दीन हैदर 1814 ईस्वी 1827 ईस्वी जब गाज़ीउद्दीन हैदर 1814 ईस्वी 1827 ईस्वी के अहद में उन्हें लखनऊ छोड़कर कानपुर जाना पड़ा था। नवंबर दिसंबर 1824 बामुताबिक 1240 हिजरी 1824 ईस्वी बामुताबिक 1240 हिजरी गाज़ीउद्दीन हैदर की वफात के बाद उनके बेटे नसीरुद्दीन हैदर, गाज़ीउद्दीन हैदर की वफात के बाद गाज़ीउद्दीन हैदर के बेटे नसीरुद्दीन हैदर 1827 1837 तख्त पर बैठे थे। तकरीबन 10 साल तक का ये दौरानिया है, अरसा है। नसीरुद्दीन हैदर तख्त पर बैठे थे, उनके बाद मोहम्मद अली शाह तख्त नशी हुए थे और उनके नायब वजीर शरफुद्दौला ने रजब अली बेग सुरूर को मुलाजमत दे दी थी। मई 1847 के शुरू में वाजिद अली शाह तख्त नशीन हुए थे। मई 1847 के शुरू में वाजिद अली शाह तख्त नशीन हुए थे। रजब अली बेग सुरूर ने तख्त नशीनी पर कतई तारीख कहा था, चुनाचे 50 रुपए महीना उनके यहाँ 50 रुपए महीना पर मुलाजिम हो गए थे। वाजिद अली शाह जब तख्त नशीन हुए तो उनको 50 रुपए महीना के इवज मुलाजमत मिल गई थी। वाजिद अली शाह के 1847 की बात है, मई 1847 की बात है। रजब अली बेग सुरूर ने अपनी जिंदगी के आखिरी 11 साल बनारस में बसर किए थे और वहीं तकरीबन 86 बरस की उम्र में 1869 ईस्वी 1869 बमुताबिक 1286 हिजरी में वफात पाई थी। रजब अली बेग सुरूर के बारे में कयास किया जाता है कि यह 1785 में पैदा हुए थे और इन्होंने 1869 में वफात पाई थी। रजब अली बेग सुरूर की किताबों में फसाना अजायब 1824 बहुत मारूफ हुई। ये उन्होंने चंद दोस्तों की फरमाइश पर लिखी थी। हकीम असद अली खां की पुरजोर ताईद इस अफसाने की तख्लीक व तंजीम का बाइस बनी थी। हकीम असद अली खां ने कहा था कि यह किताब लिखें। हकीम असद अली खां की ताईद पर यह किताब लिखी थी फसाना अजायब 1824 ईस्वी 1240 हिजरी फसाना अजायब। इसकी तख्लीक व तंजीम का सबब जो है हकीम असद अली खां की पुरजोर ताईद बनी थी। रजब अली बेग सुरूर की दूसरी किताब सुरूर सुल्तानी तर्जमा शमशीर खानी 1850 ईस्वी 1267 हिजरी वाजिद अली शाह के हुक्म पर लिखी गई। वाजिद अली शाह के हुक्म पर लिखी गई। वाजिद अली शाह के यहाँ ये 50 रुपए महीने पर मुलाजिम थे जब इन्होंने कतई तारीख लिखा था। मई 1847 में वाजिद अली शाह तख्त नशीन हुए थे तो वाजिद अली शाह के हुक्म पर यह लिखी थी या फरमाइश पर लिखी थी सुरूर सुल्तानी तर्जमा शमशीर खानी 1850। फिर शरारे इश्क 1851,
اور اس کا ہجری سال بنتا ہے 1267. شرار عشق کا عیسوی سال 1851 ہے، 1851 ہے شرار عشق. یہ رجب علی بیگ سرور کی تیسری کتاب ہے، ایک مختصر قصہ جو بیگم صاحبہ بھوپال کی فرمائش پر حوالہ قلم کیا تھا. شگوفہ محبت ان کی چوتھی کتاب ہے، اور شگوفہ محبت جو ہے یہ 1856 عیسوی 1272 ہجری امجد علی خان رئیس سندھیلا کی فرمائش پر تحریر کی تھی. یہ کتاب شگوفہ محبت 1856 عیسوی امجد علی خان رئیس سندھیلا کی فرمائش پر یہ کتاب تحریر کی تھی، شگوفہ محبت. یہ رجب علی بیگ سرور کی چوتھی کتاب تھی. اب رجب علی بیگ سرور کی پانچویں کتاب گلزار سرور. گلزار سرور 1863 عیسوی میں، جس کے ہجری بنتے ہیں 1280 ہجری. گلزار سرور یہ پانچویں کتاب ہے رجب علی بیگ سرور کی. گلزار سرور 1863 عیسوی 1280 ہجری. ہدایق الاشاق کا ترجمہ جو مہاراجا ایشوری پرساد والیے بنارس کی فرمائش پر کیا تھا، یہ ترجمہ کیا تھا. ہدایق الاشاق کا ترجمہ کیا تھا، اور مہاراجا ایشوری پرساد والیے بنارس کے ایک مہاراجا تھے، ایشوری پرساد ان کا نام تھا. ان کی فرمائش پر انہوں نے ہدایق الاشاق کا ترجمہ کیا تھا گلزار سرور کے نام سے. اور ان کی چھٹی کتاب کا پتہ چلتا ہے، چھٹی کتاب شبستان سرور ہے. یہ 1879 میں 1879 عیسوی میں الف لیلہ کا ترجمہ ہے. شبستان سرور 1879. اور اس کا ہجری سال بنتا ہے 1297 ہجری. 1879 شبستان سرور الف لیلہ کا ترجمہ ہے. اور ان کی ساتویں کتاب فسانہ عبرت ہے. اور فسانہ عبرت اس میں بعض نوابان لکھنؤ کے دور کی تاریخ لکھی گئی ہے. اور ان کی آٹھویں کتاب ان کے خطوں کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے انشاء سرور. یعنی ان کی چھٹی کتاب شبستان سرور ہے جو 1879 میں الف لیلہ کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا. اور فسانہ عبرت ان کی ساتویں کتاب ہے. اس میں انہوں نے بعض لکھنؤ کے نوابوں کے دور کی تاریخ لکھی تھی. اور ان کی آٹھویں کتاب ان کے خطوں کا مجموعہ ہے اور اس کا نام ہے انشاء سرور. اب آپ دیکھیے فسانہ عجائب کی طرف آتے ہیں. چونکہ فسانہ عجائب ہی ان کی وجہ شہرت ہے، رجب علی بیگ سرور کی وجہ شہرت فسانہ عجائب ہی ہے. سو فسانہ عجائب کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فسانہ عجائب جو ہے اس کے اسلوب میں ان کی انفرادیت کیا ہے، یا اس کے اسلوب کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، نمایاں خد و خال ہے، وہ کیا ہے. دیکھیے فسانہ عجائب جو ہے وہ سرور کی سب سے معروف داستان ہے. یعنی ایک لکھنے والا متعدد کتابیں لکھتا ہے تو متعدد کتابیں لکھنے کے باوجود کسی ایک کتاب کو شہرت نصیب ہوتی ہے. تو ان کی جس کتاب کو شہرت نصیب ہوئی وہ کتاب جو ہے وہ فسانہ عجائب ہے. اب آپ دیکھیے سرور کی رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے بتدریج آراستہ کر کے، سجا کر، آرائش کر کے اس کی نثر کو بقول ڈاکٹر گیان چند جین نثر مطلع بنا دیا ہے. یعنی گولڈن نثر بنا دیا ہے، نثر مطلع بنا دیا ہے. رجب علی بیگ سرور نے اس کتاب میں اتنے بڑے پیمانے پر مسجع کاری اور مقفع کاری کی ہے کہ نہ اس سے پہلے کی گئی تھی اور نہ اس کے بعد کی گئی ہے. فسانہ عجائب محض اپنے اسلوب کی وجہ سے اردو نثر کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. محض اپنے رائٹنگ اسٹائل کی وجہ سے اس کو ایک نہایت اہم کتاب کا درجہ حاصل ہے، ورنہ اس کا قصہ بہت معمولی
اور فرسودہ ہے، جس میں سوائے کم عمر لڑکوں کے کوئی اور دلچسپی نہیں لے سکتا، جس میں سوائے کم عمر لڑکوں کے کوئی اور دلچسپی نہیں لے سکتا۔ رجب علی بیگ سرور کی نثر اپنے عہد کے مذاق اور مزاج اور طرز معاشرت اور کلچر کی پوری طرح نمائندگی کرتی ہے۔ اس نثر میں وہی ظاہرداری، تصنع یعنی مصنوعی پن، تکلف اور رنگینی ہے جو اس دور کی تہذیب، معاشرت اور کلچر میں تھی، یعنی اس دور کی اقدار میں تھی، اس دور کی روایات میں تھی، اس دور کے طرز زندگی میں تھی، وے آف لائف میں تھی۔ آج رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب کی نثر کو چاہے کیسا ہی سمجھا جائے اور خواہ کسی نظر سے دیکھا جائے، لیکن اس دور کی یہ انتہائی معیاری نثر تھی۔ اس میں لفظی آرائش، زبان دانی کی نمائش اور قابلیت کی نمود قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ کتاب کے شروع میں ابواب کی ابتدا میں تصنع بہت زیادہ ہے، مصنوعی پن بہت زیادہ ہے، آگے چل کر مرصع کاری کا رنگ ہلکا پڑ گیا ہے۔ ایسی نثر ہر جگہ یکساں طور پر شگفتہ اور کامیاب ہو ممکن نہیں۔ جب ایک لکھنے والا ارادی طور پر بنا کر مقفع انداز میں، مسجع انداز میں لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پوری کتاب ایک ہی معیار کی ہو، یہ بہرحال بہت مشکل کام ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے حسب موقع کبھی فارسی، کبھی عربی کے الفاظ سے، کبھی قرآنی آیات اور احادیث کے ذریعے سے، کبھی پنڈتوں اور برہمنوں کی مخصوص اصطلاحات سے کام لے کر اپنی تحریر میں واقعیت کا رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ جب بادشاہ کے یہاں فرزند پیدا ہوتا ہے تو وہ نوزائیدہ شہزادے کی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے نجومیوں اور پنڈتوں کو بلاتا ہے، یعنی شہزادے کی قسمت کیسی ہوگی، وہ نجومیوں اور پنڈتوں کو بلاتا ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے اس مقام پر برہمنوں کی خاص اصطلاحات کا استعمال بہت برمحل کیا ہے۔ جب شہزادہ پیدا ہوتا ہے، شہزادے کی قسمت کا حال معلوم کرنا ہوتا ہے، نوزائیدہ شہزادے کی قسمت کا حال معلوم کرنا ہوتا ہے، تو تب داستان میں نجومیوں اور پنڈتوں کو بلایا جاتا ہے، ایک فضا بنائی جاتی ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے اس مقام پر برہمنوں کی خاص اصطلاحات کا استعمال بہت برمحل کیا ہے۔ ایک اقتباس ملاحظہ کیا جا سکتا ہے: بہت سوچ بچار کر برہمنوں نے غرض کی، برہمنوں نے عرض کی، بہت سوچ بچار کر برہمنوں نے عرض کی، مہاراج، مہاراج کا بول بالا، جاہو حشم ہر دم بڑھے، مرتبہ دوبالا اعلیٰ رہے۔ ہماری پوتھی کہتی ہے بھگوان کی دیا سے شہزادے کا چندرما بلی ہے، چھٹا سورج ہے جو گرہا ہے وہ بھلی ہے، تیگ تیگ کا مالک رہے، دھرم مورت یہ بالک رہے، جلد راج پر براجے، ترتھمی میں دھوم مچے، ایسی شادی رچے استری تین ہو، دو کا پر مان ایک کی ہین ہو، مگر 15ویں برس مشتری 12ویں آئے گی، سنیچر پاؤں پڑے گا ایک پنکھیرو، سوئے کے برن میں ہاتھ آئے گا، تریا کی کھٹپٹ سے وہ بچن سنائے گا کہ راج پاٹ چھڑا دیس سے بدیس لے جائے گا، نگر میں شاہزادہ بھٹکے گا، کوئی مانس پاس نہ پھٹکے گا، ساتھی چھٹیں اپنے ڈیل سے ڈاما ڈول رہے، پھر ایک منکھ ٹھاکر کا سیوک کرپا کرے، راہ لگائے،
کوئی کلنکن لوبھی ہو کشٹ دکھائے، وہاں سے جب چھٹے رانی ملے مہاسودر، وہ چرن پر پران بارے پتا اس کا گیانی، گن کی تکھتی دے اسے کئی ملچ مارے، دکھ میں آڑے آئے بگڑے کاج بنائے۔ تو یہاں پتا چلتا ہے کہ رجب علی بیگ سرور برہمنوں کی ان تمام اصطلاحات کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ان کا برمحل استعمال کرنا بھی جانتے ہیں۔ یعنی جب ایک بادشاہ کے گھر میں شہزادے کا جنم ہوا تھا اور شہزادے کی قسمت کا جب داستان میں حال لکھا اور نجومیوں اور پنڈتوں کو بلایا، تو رجب علی بیگ سرور نے ایسی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے جو اصطلاحات برہمن ایسے موقع پر کرتے ہیں جب شہزادہ پیدا ہوا بادشاہ کے گھر میں تو اس کی قسمت کا حال معلوم کرنا ہے۔ سو ایسی سچویشن میں انہوں نے ایسی زبان اور ایسی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے جو برہمن اور پنڈت جو ہے ایسے موقع پر کرتے ہیں۔ فسانہ عجائب میں اس سے ان کے ہندی اور سنسکرت کے لسانی شعور کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ان کا اس کلچر سے اور اس وے آف لائف سے یہ جو کچھ کسب فیض کرتے ہیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یعنی پنڈتوں کا جو وے آف لائف ہے اور پنڈتوں کی جو مذہبی صورتحال ہے اس سے بھی رجب علی بیگ سرور بڑی حد تک واقف ہے۔ فسانہ عجائب میں مختلف فنون کی اصطلاحیں شریف و رذیل کے طرز کلام، اہل حرفہ اور اہل بازار کی گفتگو وغیرہ کی بڑی کامیاب عکاسی ملتی ہے۔ بعض مقامات پر فارسی کی ترکیبیں اتنی زیادہ ہیں کہ عبارت کو بمشکل اردو کہا جا سکتا ہے، فارسی ہی فارسی ہے۔ فعل اور حرف اردو کے ضرور ہیں لیکن بقیہ پوری عبارت عربی الفاظ اور فارسی تراکیب سے بھری ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ اس دور کا اسٹائل تھا لکھنے کا، اور اس اپنے دور کے اسٹائل سے رجب علی بیگ سرور بھی دامن بچا نہیں سکے۔ کتاب کے ایسے حصوں کو رموز اوقاف سے مزین نہ کیا جائے اور اضافت کے زیر اور حمزہ کو احتیاط سے نہ لگایا جائے تو ان کا پڑھنا انتہائی مشکل ہو۔ اب داستان اعجاز بیان کے آغاز سے ایک اقتباس دیکھا جا سکتا ہے۔ فسانہ عجائب کے شروع والے حصے میں سے آغاز داستان اعجاز بیان سے ایک اقتباس ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ گرہا کشایان سلسلہ سخن، تازہ کنندگان فسانہ کہن، یعنی محرران رنگین تحریر و مورخ خان جادو تقریر نے اصحاب جہندہ قلم کو میدان وسیع بیان میں با کرشمہ سحر و ساز و لطیفہ ہائے حیرت پرداز گر میں اینان و جولاں یوں کیا ہے کہ سرزمین خطن میں ایک شہر تھا مینو، سواد بہشت نیاد پسند خاطر محبوبان جہاں، قابل بود و باش خوبان زماں، شمیم صفت اس کی معطر کنے دماغ جاں، مسکن التہاب قلب، دافع خفقاں، زمین اس کی رشک چرخ بھریں، رفت و شان چشمک زنے بلندی فلک ہفتمی، گلی کوچے خجلت تہ گلشن، آبادی گلزار، بسانے تختہ چمن، بازار ہر ایک بے آزار مصفہ، ہموار دکان نفیس، مکانات نازک، پائیدار خلق خدا با خاطر شاد، اسے فسحت آباد کہتی تھی، سب طرح کی خلقت، ہر طور کی رعیت رغبت سے اس میں رہتی تھی۔ اس عبارت کا اسلوب اپنی فارسی زدگی کی وجہ سے مشکل تصور کیا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ فسانہ عجائب میں نثر کا یہ انداز ہر جگہ نہیں پایا جاتا۔ اس کا قصہ جب آگے بڑھتا ہے
تو نثر میں روانی اور یکگونا سادگی آ جاتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ فسانہ عجائب کی وہ عبارتیں جو نسبتاً آسان تر ہیں ان میں بھی تکلف اور مقفع نگاری ہے۔ کتاب کے شروع میں اور ہر باب کے تمہیدی حصوں میں نثر مشکل تر ہے، بقیہ مقامات پر اتنی ادق اور مشکل نہیں۔ رشید حسن خان نے فسانہ عجائب کی نثر پر بہت مناسب تجزیہ کیا ہے۔ رشید حسن خان نے لکھا ہے کوٹ، معلوم نہیں یہ خیال ذہنوں میں کیسے سما گیا اور دلوں میں بیٹھ گیا کہ فسانہ عجائب کی نثر بہت مشکل ہے۔ مشکل نثر کا معیار اگر نو طرز مرصع کو مانا جائے تو پھر اس کتاب کو تو آسان تر کہا جائے گا۔ مشکل نثر کی مثال میں اکثر اس کتاب کے وہ مقامات پیش کیے جاتے ہیں، اس کتاب کے وہ مقامات پیش کیے جاتے ہیں جہاں سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے، یا ضمنی کہانیاں یا نئے بیانات شروع ہوتے ہیں، یعنی تمہیدی مقامات۔ اور یہ بڑی ناانصافی ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی اس زمانے میں قصوں کی تمہید بہت پرتکلف انداز کی ہوا کرتی تھی۔ طلسم ہوش ربا خلیل علی خان عاشق، طلسم ہوش ربا کی زبان کو کون مشکل کہے گا، لیکن تمہیدی مقامات اس میں بھی پرتکلف انداز بیان سے خالی نہیں۔ تمہیدی حصوں سے قطع نظر کو روا رکھا جائے تو پھر یہ معلوم ہوگا کہ اس کتاب میں زبان اور بیان کے بطور عموم دو رنگ پائے جاتے ہیں۔ کہیں تو ایسا صاف شفاف بیان ہے کہ آج کے اوسط درجے کی استعداد رکھنے والے قاری کو بھی اس کے پڑھنے میں دقت نہیں ہوگی، خاص کر جہاں مکالمات ہیں۔ وہ مقامات تو بیان کی شگفتگی اور زبان کی سلاست کے لحاظ سے کسی طرح کم رتبہ نہیں۔ دوسرا انداز وہ ہے جہاں علمیت کا رنگ ذرا گہرا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے مقامات پر بیان کا انداز وہی ہے جو متاخر ہندوستانی فارسی نثر نگاروں کے اثر سے رواج پا گیا تھا۔ ایسے مقامات اگر آج ہمیں کچھ مشکل نظر آتے ہیں تو اس کی اصل وجہ یہ نہیں کہ یہ بجائے خود مشکل ہے، اس کی اصل وجہ ہے ہمارے دور کی عمومی کم استعدادی، فارسی زبان سے ناواقفیت اور کلاسیکی اسالیب سے کم آشنائی۔ مصنف جس معاشرے کا فرد تھا اس معاشرے کو ان لوگوں کے لیے جو لکھنے پڑھنے سے تعلق کے خاطر رکھتے تھے یہ طرز ادا غیر معمولی نہیں تھا۔ مصنف نے اپنے زمانے کو پیش نظر رکھ کر یہ کتاب لکھی تھی، اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ مقدمہ فسانہ عجائب، مرتبہ رشید حسن خان، صفحہ 62۔ کتاب کے بہت سے مقامات پر قافیوں کی کثرت کے باوجود بیانیہ کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ چھوٹے چھوٹے جملے اور فقرے ہیں جن کی بناوٹ اور ترکیب اردو کے نحوی مزاج کے مطابق ہے، اس لیے ایسے مقامات کا پڑھنا بھی آسان ہے اور سمجھنا بھی۔ جہاز کی تباہی اور معشوق کی جدائی کے بعد جان عالم کا جوگیوں کے پاس آنا اس کی عمدہ مثال ہے۔ جوگی کے استھان کا منظر اس طرح کھینچا گیا ہے کہ اس میں جزیات کا حسن اور واقعیت کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔ اپنی تمام آرائش اور قافیہ پیمائی کے باوجود جوگی کے مٹھ کا نقشہ ایسے لفظوں میں کھینچا گیا ہے کہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے۔ صرف فسانہ عجائب میں سے ایک اقتباس ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ فسانہ عجائب، مرتبہ رشید حسن خان، صفحہ 272-73۔ مٹھ کے روبرو درخت کے تلے چبوترے کے اوپر ایک جوگی، سوا سو سے برس کا سن و سال، مگر ٹانٹھا کمال، داڑھی ناف سے بڑی، گرہ لگی، جٹا ہر ایک راک سے بھری، قدم بوس ہو رہی، پاؤں پر پڑی،
पलकें दीदा हक बी का असरार छुपाने को, चश्मे हासिद की गजंद बचाने को मूछों से मिली, जिसमें मौजे दरिया की तरह झुर्रियां पड़ी, कमर कर धनी मोटी सी महीन बान की, अजब आन बान की, खारवे का लंगोट, सतरे और तीन की ओट, गले में महमूदी की कफनी, सामने गरेबान फटा, कारे सूजनी, सर पोशीदा नहीं, खुला हुक्का चौक गानी मुंह से लगा, अफ्यूनियों की शक्ल बनाए, शेर की खाल बिछाए, भभूत रमाए, दीदवा दीद से बज़ाहिर आंखें बंद, मगर दीदा दिल खुला, खामोशी पसंद, कल्बे गोया बोलता, सोता न जागता, आसन मारे दुनिया से किनारे, खुदा जाने किस पींग में बैठा, पेट पीठ से लगा, तीर सा कद रास्त मिसले कमा खमीदा, गोया चिल्ला खैच चुका है, जन्ना रासा रगे अयां, खाल से हड्डियों के जोड़, शमे फानूस नमत नुमाया, तस्बीह सुलेमानी ईमान की निशानी हाथ में, हर बजू हर बजू तकिया कलाम, बात में कश का टीका माथे पर हिंदुओं का, और सजदे का गट्टा बदरे कामिल की सूरत चमकता, जर्द मिट्टी बदन में, जिक्र हक दिलो दहन में, कहीं मुसल्ले पर सुबह सजदा गाह रखी, कपड़े की जानमाज बिछी, किसी जा पोथी खिली, धूनी रमी, दोनों से राह रखी, अजब रंग का इंसान, खुलासा ये कि हिंदू ना मुसलमान। फसाना अजायब के उसलूब नस्र को उर्दू के मुमताज बहुत ही पढ़े लिखे नक्काद कलीमुद्दीन अहमद से लेकर रशीद अहमद सिद्दीकी तक मुतअद्दिद तनकीद निगारों ने बहुत ज्यादा सराहा नहीं है, बल्कि नापसंद किया है। रशीद अहमद सिद्दीकी इस नस्र को मसनूई करार देते हैं और उनकी राय है कि रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसाने अजायब की नस्र की खूबियों से आरी और नज्म के नकाइस से दागदार है। रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी ही के अल्फाज में कोट, बावजूद इसके कि सुरूर ने इसका इजहार किया है कि फसाना अजायब लिखने से उनकी मुराद शायरी की नुमाइश न थी, लेकिन ये नुमाइश हर जगह मिलती है। फिर फसाने अजायब में जो शायराना नस्र मिलती है वो शेर और नस्र दोनों की खूबियों से आरी है। अच्छी नस्र और अच्छी शायरी की एक पहचान ये भी है कि शायरी पर नस्र का और नस्र पर शायरी का धोखा हो। मीर हसन की मसनवी और फसाने अजायब में किस्से की नोयत करीब करीब यकसा है, लेकिन मीर हसन की नज्म और सुरूर की नज्म में बड़ा फर्क है। वो नज्म होने के बावजूद नस्र की खूबियों से आरास्ता है और ये नस्र होते हुए नज्म के नकाए से दागदार। जबान में बाजीगरी दिखाना और इसको नाकाबिल फहम बनाना और रखना जबान के दौरे जाहिलियत और इसके हिमायतियों की तंग नजरी और तंग जरफी की यादगार है। जो लोग ऐसा करते हैं वो जबान ही के नहीं अक्ल के भी दुश्मन हैं। नस्र की ये बहरहाल खामी है कि कारी की तवज्जो नफ्से मजमून से हटकर जबान की चमक दमक और उसलूब की जाज़बियत की जानिब मरकूज हो जाए और कारी इबारत के मफहूम मतलब को समझने और उन पर गौर करने के बजाय जबान की सनत करी और लफ्जों की तस्वीर में उलझ जाए। देखिए, उर्दू के दो बड़े लिखने वालों ने इसको नापसंदीदा करार दिया है, एक कलीमुद्दीन अहमद और दूसरे रशीद अहमद सिद्दीकी। उन्होंने फसाने अजायब को, रजब अली बेग सुरूर की दास्तान को, इसकी नस्र को बहरहाल जो है वो अच्छा नहीं समझा, इसको नापसंदीदा करार दिया है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तो यहां तक कह दिया कि मीर हसन की नज्म और सुरूर की नस्र में बड़ा फर्क है। वो नज्म होने के बावजूद नस्र की खूबियों से आरास्ता है और ये नस्र होते हुए नज्म के नकाइस से दागदार, जबान में बाजीगरी दिखाना और इसको नाकाबिले फहम बनाना, यानी ये समझ में ही ना आए ऐसी नस्र लिखना और रखना
زبان کے دور جاہلیت اور اس کے حمایتیوں کی تنگ نظری اور تنگ ظرفی کی یادگار ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ زبان ہی کے نہیں عقل کے بھی دشمن ہیں۔ یعنی نثر تو ایسی لکھی جانی چاہیے کہ آپ کا میسج جو ہے وہ کنوے ہو۔ یعنی رشید احمد صدیقی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جہاں نثر کے ذریعے، پروز کے ذریعے آپ کا میسج کنوے نہیں ہوتا، ابلاغ نہیں کرتی نثر آپ کی، تو وہ نثر جو ہے وہ بیکار نثر ہے۔ فسانہ عجائب کے اسلوب کا ایک منفی اور مضر اثر یہ ہوا کہ اردو نثر زمانے تک فسانہ عجائب کی پیروی میں خراب ہوتی رہی۔ گو اس میں سارا قصور رجب علی بیگ سرور کا نہیں ہے، اس دور کے دوسرے لکھنے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ فسانہ عجائب کی نثر زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں اور گوناگون مسائل کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے متروک اور گلدستہ تاکہ نسیاں ہو گئی۔ یہ نثر خاص عہد کی پیداوار تھی اور صرف انشا پردازی کے جوہر دکھانے کے لیے مناسب اور موزوں تھی۔ آج جب ہم سنجیدہ اور پیچیدہ علمی، تمدنی، بشریاتی، فلسفیانہ اور فنی مسائل و مباحث سے دوچار اور نبرد آزما ہے، تو ہمیں ایسی نثر کی ضرورت ہے جو اسلوبی لچک رکھتی ہو اور تکلفات سے پاک ہو۔ فسانہ عجائب کے علاوہ رجب علی بیگ سرور نے اور بھی داستانیں لکھی ہیں جن کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا ہے، مثلا شرر عشق، شگوفہ محبت، شبستان سرور وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ شاہ نامہ فردوسی کے نثری خلاصے کا ترجمہ سرور سلطانی ترجمہ شمشیر خانی کے نام سے کیا، تصوف کی کتاب حدائق العشاق کا ترجمہ گلزار سرور کے نام سے کیا تھا جس کی تقریض مرزا غالب نے لکھی تھی۔ ان تمام کتب میں رجب علی بیگ سرور نے پرتکلف اور مقفع نثر لکھی ہے۔ تو بہرحال نثر کے بارے میں بنیادی ادعا یہ ہے کہ نثر ایسی لکھی جانی چاہیے جس سے لکھنے والا جو کہنا چاہتا ہے، جو اس کا میسج ہے، وہ مجروح نہ ہو بلکہ وہ بہت سہولت کے ساتھ کنوے ہو جائے۔ ریڈر یعنی قاری، پڑھنے والا جب پڑھے تو وہ اس کے اسلوب میں، اس کی مقفع کاری میں اور مسجع سازی میں بھٹک کر نہ رہ جائے، بلکہ وہ جو بنیادی خیال اس کے پیچھے ہے وہ ریڈر پر یعنی پڑھنے والے پر، اور قاری یعنی جب پڑھتا ہے تو اس پر جو ہے وہ اس کی تفہیم ہو، اور جب سننے والا اسے سنتا ہے تو اس پر اس کی تفہیم ہو۔ تو نثر کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ نثر ایسی لکھی جائے کہ اس میں میسج کنوے ہو رہا ہو۔ جہاں تک فسانہ عجائب کے درمیان میں آنے والے کئی ضمنی قصے داستان کے ہموار بہاؤ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور تذبذب کی کیفیت کو پوری طرح ابھرنے نہیں دیتے، اکثر بیانات میں توازن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ فسانہ عجائب ظاہر ہے رجب علی بیگ سرور کی مشہور اور مقبول داستان ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو فسانہ عجائب کی پوری کہانی زبانی یاد تھی، اور لکھنؤ میں اس قصے سے ہر چھوٹا بڑا اس طرح واقف اور مانوس تھا جیسے دلی میں لوگ باغ و بہار سے واقف ہیں یا واقف تھے۔ فسانہ عجائب بھی دوسری داستانوں کی طرح ایسا قصہ ہے جس کی دلچسپی کا انحصار مافوق الفطرت اجزاء پر ہے، جنوں پریوں پر ہے، اور اس کی ترتیب و تشکیل میں ویسی ہی ناہمواریاں ہیں جیسی اور داستانوں میں، لیکن اس کی کئی ایک امتیازی خصوصیات ہیں، لیکن اس کے کئی ایک امتیازی اوصاف ہیں۔ ایک وصف تو یہ ہے کہ رجب علی بیگ سرور نے اصل قصے سے پہلے ایک دیباچہ لکھا ہے جس میں حمد، نعت، منقبت، شاہان وقت کی مدح، تعریف اور فسانہ عجائب کو لکھنے کا سبب حوالہ قلم کیا ہے۔
اپنے وقت کے لکھنؤ کی ثقافتی اور معاشرتی جزیات کی لفظوں کے ذریعے مصوری کی ہے، اور ظاہر ہے اس کی نثر مقفع اور مسجع ہے۔ نثر میں زیبائش سے کام لیا گیا ہے، آرائش سے کام لیا گیا ہے، موضوع کی دلکشی، موضوع کے ساتھ مصنف کی گہری جذباتی وابستگی اور پرتکلف ادبی اور شاعرانہ بیان کے امتزاج سے انہوں نے ایسی نثر تخلیق کی ہے جس میں رنگین بیانی کی اعلیٰ مثالیں بھی موجود ہیں، اور رشید احمد صدیقی کے مطابق اس میں ایسے عیب بھی موجود ہیں کہ یہ میر حسن کی نثر اور سرور کی میر حسن کی نظم اور سرور کی نثر میں جب وہ فرق بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بڑا فرق ہے، میر حسن کی نظم اور رجب علی بیگ سرور کی نثر میں بڑا فرق ہے، وہ نظم ہونے کے باوجود نثر کی خوبیوں سے آراستہ ہے، یعنی میر حسن کی شاعری ہونے کے باوجود، نظم ہونے کے باوجود نثر کی خوبیوں سے آراستہ ہے، اور یہ نثر ہوتے ہوئے نظم کے نقائص سے داغدار۔ تو زبان میں ایسی بازیگری دکھانا اور اس کو ناقابل فہم بنانا اور رکھنا، ظاہر ہے اس کو رشید حسن خان اچھا نہیں سمجھتے۔ فسانہ عجائب کا دوسرا حصہ جان عالم اور انجمن آرا کا وہ قصہ ہے جس کی تشکیل کئی ایک مشہور کہانیوں، مثلا سحر البیان، میر حسن کی کتاب ہے سحر البیان، یہ داستان ہے لیکن یہ نظمیہ داستان ہے، گلے بقولی، طوطا کہانی، بہار دانش، پدماوت، حاتم طائی، بوستان خیال، داستان امیر حمزہ، سگھاسن بتیسی وغیرہ کے اجزاء کے اشتراک اور اجتماع سے ہوئی ہے۔ یعنی فسانہ عجائب کا دوسرا حصہ جان عالم اور انجمن آرا کا وہ قصہ ہے جس کی تشکیل اور تنظیم کئی ایک مشہور کہانیوں کے اجزاء کے اشتراک اور ان کو مجتمع کرنے سے ہوئی ہے، لیکن سرور نے ان مشہور کہانیوں اور داستانوں سے جو اثرات قبول کیے ہیں اسے اپنے تخیل کے سانچے میں منقلب کر کے ایسا قصہ بنا لیا ہے جو رجب علی بیگ سرور کا اپنا تبازات معلوم ہوتا ہے۔ فسانہ عجائب میں جہاں ایک طرف مافوق الفطرت عناصر طلسم کی کار فرمائی اور رزم و بزم کے رواجی اور روایتی مرقع ہیں، وہیں اس کے مختلف حصوں میں یعنی فسانہ عجائب کے مختلف حصوں میں لکھنؤ کے کلچر، لکھنؤ کے وے آف لائف، لکھنؤ کی رہتل، لکھنؤ کے وسیب، لکھنؤ کی اقدار و روایات کا رچاؤ بھی تفصیل کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کرداروں کی مکالمت اور اس دور کے رواج، اس دور کی رواجی صورتحال، اس دور کی رسومیات اور ان کے بیان میں رجب علی بیگ سرور نے زندگی کی سچائیوں کو جس انداز سے اس داستان میں پیش کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ انہی کا اختصاص ہے، یہ انہی کا تخصص ہے، یہ انہی کی اسپیشلٹی ہے رجب علی بیگ سرور کی۔ بیان کی شیرینی، شوخی اور شگفتگی فسانہ عجائب کے اکثر کرداروں کے روزمرہ کا ایک بالکل منفرد انداز ہے۔ ملکہ مہر نگار، اس کی کنیزیں اور خواصیں اور شہزادہ جان عالم سب فقرے بازی، حاضر جوابی اور ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک میں بالکل ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو کرداروں کی نفسیات میں ایک رجحان دیکھنے کو ملتا ہے، وہ رجب علی بیگ سرور ہی کا اختصاص ہے۔ لیکن رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب کی اصل اہمیت اس کی انشا پردازی کے سبب ہے، اس میں شگفتہ کاری ہے، تخیل کی رنگینی ہے، اور مافی ضمیر کے اظہار کو ایک بالکل منفرد انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ مافی ضمیر کا اظہار کیا گیا ہے بالکل ایک نئے انداز سے، انوکھے انداز سے۔ ظاہر ہے کہ فسانہ عجائب کی داستان
میں فارسی تراکیب کی بھرمار ہے، اور کہیں کہیں فکرے برجستہ بھی ہیں، اور فکروں کے دروبست میں نغمگی بھی پیدا ہو گئی ہے، شاعری کی خوبیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں، اور فسانہ عجائب کی فضا اور ماحول رجب علی بیگ سرور کی رنگین نثر کی وجہ سے بالکل انفرادیت کے رنگ لیے ہوئے ہیں۔ اب ہم ایک اقتباس دیکھ لیتے ہیں، ایک اور اقتباس دیکھ لیتے ہیں فسانہ عجائب میں سے۔ رجب علی بیگ سرور لکھتے ہیں، سنیے قبلہ عالم یہاں سے برس دن کی راہ، شمال میں ایک ملک ہے عجائب زرنگار، ایسا خطہ ہے کہ مرقع خیال مانی و بہزاد میں نہ کھنچا ہوگا، اور پیر دہقان فلک نے مزرعہ عالم میں نہ دیکھا ہوگا۔ شہر خوب، آبادی مرغوب، رندی مرد حسین، طرح دار مکان بلور کے بلکہ نور کے، جواہر نگار عقل باریک بین مشاہدے سے دنگ ہو، خلقت اس کثرت سے بستی ہے کہ اس بستی میں وہم و فکر کو عرصہ تنگ ہو، خورشید ہر سحر اس کے دروازے سے ضیا پاتا ہے، خورشید ہر سحر اس کے دروازے سے ضیا پاتا ہے، بدر کامل وہاں 2 دن نہیں رہتا، غیرت سے کاہیدہ ہو ہلال نظر آتا ہے۔ فسانہ عجائب کی نثر میں آنے والے کئی ضمنی قصے داستان کے بہاؤ میں، روانی میں گرہیں ڈالتے ہیں، اور کئی ایک لحاظ سے تذبذب کی صورتحال کو جنم دیتے ہیں۔ فسانہ عجائب کے اکثر بیانات میں عدم توازن محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال اس دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فسانہ عجائب کی تاریخی حیثیت تو بہرحال باقی رہتی ہے، وہ اس لیے بھی کہ میر امن کے جواب میں رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب لکھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی نثر کو مقفع اور مسجع بنانے کی کوشش کی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی ارادی اور شعوری کوشش کا نتیجہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ داستان میں متعدد مقامات پر ماحول، فضا اور روانی میں رکاوٹ آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں جہاں بھی رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب میں روانی میں خلل واقع ہوتا ہے تو وہاں سے ایک بھدے پن کا احساس بھی ہوتا ہے۔